بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شیخ رشید صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرے اوپر بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ میں عمران خان کے خلاف بات کروں، اور جب مجھے انٹرویو میں بٹھایا گیا تو وہاں پر بھی مجھے لکھ کر دیا گیا کہ آپ نے یہ باتیں عمران خان کے بارے میں کرنی ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کیونکہ عمران خان صاحب میرے دوست تھے۔ یعنی کہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ان پر بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف بات کریں گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، مگر شیخ صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب تو پی ٹی آئی سے بھی نہیں تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات نہیں کی، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے نظریاتی تھے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے بہت سی باتیں کی۔ اور پھر شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ چیلے کے بعد اب مجھے نیند نہیں آتی اور نیند کے لیے میں 2 گولیاں کھاتا ہوں۔ تو شیخ صاحب، جو سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر سوال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب، جس وقت آپ وزیر داخلہ تھے اور اس دوران جو کچھ تحریک لبیک کے ساتھ کیا گیا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ شیخ رشید صاحب، جب آپ وزیر داخلہ تھے تو اس دوران تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنوں کو 8 مہینے جیل میں رکھا گیا۔ شیخ رشید صاحب، آپ تو صرف 40 دن چیلے میں رہے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آتی۔ دوسرے جانب تو تحریک لبیک کے قائدین اور کارکن مہینوں تک جیل میں رہے، مگر ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو شیخ رشید صاحب، کیا آپ کو اب بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ لوگوں نے طاقت کے نشے میں تحریک لبیک پاکستان پر بڑا ظلم کیا تھا، اور شاید آج وہی آپ کے آگے آ رہا ہے؟ ٹک ٹاکر ثنا یوسف، جن کو چند دن پہلے قتل کر دیا گیا تھا اور پھر چند گھنٹوں بعد ان کے قاتل کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، تو جیسے ہی ان کے قاتل کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد 2 نام نہاد صحافیوں نے سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا کہ ثنا یوسف کے قاتل کا تحریک لبیک سے تعلق ہے یا پھر وہ تحریک لبیک پاکستان کا کارکن ہے۔ تو اسی حوالے سے ان 2 صحافیوں، جن میں سے ایک کا نام آغا شیخ سرور ہے جبکہ دوسرے کا عباس احمد، ان دونوں نے اس حوالے سے ٹویٹس کی اور کہا کہ عمر حیات کا تحریک لبیک سے تعلق ہے۔ اس کے بعد تحریک لبیک کے کارکنوں نے ان کو جواب دیا اور بتایا کہ آپ کی جانب سے جو کچھ کہا گیا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اور اس کا تحریک لبیک سے تعلق نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان دونوں صحافیوں نے تحریک لبیک کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے، تو اس کے بعد ان کی جانب سے جھوٹی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اب اسی حوالے سے تحریک لبیک کے کارکن یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صحافی تحریک لبیک پاکستان سے معافی مانگیں اور آخر بتائیں کہ ان لوگوں نے تحریک لبیک کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیوں کیا۔ ناظرین اکرام، کیا یہ صحافت ہے کہ آپ منہ اٹھا کر کسی کے بارے میں بات کر دیں اور پھر جب معافی کا مطالبہ کیا جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی صحافت آگے آ جاتی ہے؟ سوشل میڈیا پر کارکن تحریک لبیک پاکستان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں صحافیوں کو نوٹس بھیجا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ صحافی صدیق جان صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نے ان سے کہا ہے کہ حالات جس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد یہ خدشہ ہے کہ جیل میں عمران خان کی جان کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ریاست اور حکومت کی حراست میں ہیں، تو اگر خدا نخواستہ جیل میں عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس کا الزام ریاست اور حکومت پر آئے گا۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی غلطی کرے گا تاکہ سارا الزام ان پر آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیل میں
عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کو مزید تنگ کیا جا سکے۔ آج پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو اس کے بعد انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ شاید اب پی ٹی آئی ایک بڑی تحریک چلانے جا رہی ہے، مگر اس سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ تحریک انصاف پنجاب کی قیادت باہر آئے اور پنجاب کی عوام کو باہر نکالا جائے۔ حالیہ مہینوں میں جو تحریک انصاف کے 2 سے 3 بڑے پروٹیسٹ ناکام ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ پنجاب کی ساری قیادت غائب تھی اور وہ لوگ عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح جو لوگ باہر آئے تھے ان کو بھی چھوڑ کر تحریک انصاف کے رہنما بھاگ گئے تھے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بیک فٹ پر چلی گئی ہے۔ تو لہٰذا اگر ان لوگوں نے عمران خان کے لیے کوئی بڑی تحریک چلانی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قیادت اپنے کارکنوں کے آگے کھڑی ہو۔ اگر ہر بار قیادت میدان سے بھاگ جائے گی تو پھر کارکن بھی باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کوئی بڑی تحریک چلانے میں کامیاب ہوں گے۔ صحافی اطہر کاظمی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے بھی مذاکرات کرنے ہیں تو وہ مذاکرات میرے ساتھ ہوں گے، میری جگہ کوئی اور مذاکرات نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ کافی عرصے سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر لوگ عمران خان کے لیے بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو اب اسی حوالے سے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ میرے ساتھ بات چیت کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو شیخ رشید صاحب، کیا آپ کو اب بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ لوگوں نے طاقت کے نشے میں تحریک لبیک پاکستان پر بڑا ظلم کیا تھا اور شاید آج وہی آپ کے آگے آ رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر کارکن تحریک لبیک پاکستان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں صحافیوں کو نوٹس بھیجا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ تو لہٰذا اگر ان لوگوں نے عمران خان کے لیے کوئی بڑی تحریک چلانی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قیادت اپنے کارکنوں کے آگے کھڑی ہو۔ اگر ہر بار قیادت میدان سے بھاگ جائے گی تو پھر کارکن بھی باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کوئی بڑی تحریک چلانے میں کامیاب ہوں گے۔